السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس کلاس میں ہم جین مت میں تعلیمی نظام کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو تعلیمی نظام تھا 7ویں صدی سے لے کر 5ویں صدی تک رہا. ٹھیک ہے، اور اس تعلیمی نظام میں 24 اساتذہ تھے. کتنے اساتذہ تھے؟ 24 اساتذہ تھے، اور ان اساتذہ کو تیرتھانکر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے، جین کا مطلب ہماری جو بھی خواہشات ہیں ان خواہشات کو فتح کرنا. ٹھیک ہے، اب آئیے، یہاں پر جو تھے 3 رتن ہوتے تھے. پہلا والا جو رتن ہے وہ کیا بات کر رہا تھا؟ رائٹ فیتھ کی بات کر رہا تھا. اور دوسرا رائٹ نالج. تیسرا جو ہے ہمارا رائٹ ایکشن، یعنی کہ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہیے، صحیح معلومات دینا چاہیے، اور صحیح طریقے سے ہم کیا ہونا چاہیے؟ ایماندار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آئیے، اب اس کے جین تعلیمی نظام میں ہمیں آپ کو 5 اصول دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سارا کا سارا جو تعلیمی نظام ہے ان 5 اصولوں کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک اسٹوڈنٹ جب کمرہ جماعت میں داخل ہوتا تھا تو وہاں پر ٹیچر ان 5 اصولوں پر زیادہ زور دیتے تھے تاکہ بچے کے اندر یہ 5 اصول اس کے اندر آ جائے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں گے 5 کون کون سے اصول ہیں، دیکھتے ہیں. پہلا جو ہے بات کرتا تھا اصول اہمسا. اہمسا کا مطلب ہوتا ہے عدم تشدد. ٹھیک ہے، اور دوسرا والا اصول بات کرتا ہے ستیم، یعنی کہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. آستیم مطلب ہمیں چوری نہیں کرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور چوتھا والا جو اصول تھا برہمچاریہ، مطلب یہاں پر بچے کو ایسی تعلیم دی جاتی تھی کہ بچہ آگے جا کر شادی نہ کرے، اور جو پڑھانے والا جو ٹیچر ہوتا تھا وہ بھی برہمچاریہ ہی ہوتا تھا. اور 5واں والا کیا ہے؟ اپری گرہ. اپری گرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی دولت پر نظر نہیں رکھنا چاہیے جو ہماری دولت نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ مطلب آج کے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں نا، تو ویسی حسد ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے 5 اصول تھے. یہ اصول ان بچوں کو کمرہ جماعت میں سکھائے جاتے تھے اور ان پر بہت زیادہ تربیت دیتے تھے تاکہ بچہ یہ 5 اصول کو اپنی زندگی میں عمل کر سکے. ٹھیک ہے، اب آئیے، اس دور کے جو تعلیم کے مقاصد تھے، سب سے پہلا جو مقصد تھا یہ تھا کہ اخلاق و کردار کی تربیت. دیکھیے، آپ ہر دور لے لیجئے، چاہے آپ بات کریں گے ویدک پیریڈ آف ایجوکیشن کی بات کریے یا پھر بدھسٹ پیریڈ آف ایجوکیشن کی بات کیجئے، ہر دور میں جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ اخلاق پر زور دیتی ہے، اخلاق اور کردار پر. آج کی جو ہماری تعلیم ہے وہ بھی ہمارے اخلاق اور کردار کی تربیت پر ہی زور دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس دور میں جو تعلیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ تعلیم میں آزاد، مطلب ہر ذات کا بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، وہ تھا ان کا مقصد. اور غلامی سے آزادی، یعنی کہ اس دور میں لوگوں کا ماننا تھا کہ ہر انسان کسی نہ کسی کا غلام بنا ہوا ہے، چاہے وہ انسان کا غلام بنا ہو یا پھر ہم اپنے خواہشات کا غلام بنے ہوئے ہوں. تو ان غلامی سے ہم کو آزادی ملے، ایسی تعلیم فراہم کی جاتی تھی کلاس روم میں. ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر ہمارے طرز عمل میں مثبت تبدیلی آنے کے لیے 5 قول پر زور دیا جاتا. کون سا قول تھا؟ وہی جو اہمسا تھا ہمارا، ستیم استیم جو تھا، برہمچاریہ تھا، اور اپری گرہ. جو بھی 5 قول تھے ان 5 قولوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا تاکہ بچے کے برتاؤ میں تبدیلی لانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور بھی ایک مقصد کیا تھا کہ بچہ کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے بچہ خود انحصار، مطلب سیلف ڈیپینڈنٹ بن سکے اور خود پر وہ قابو پا جائے. ایسی تعلیم بچے کو کمرہ جماعت میں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب آئیے، ہاں، اس دور کا جو نصاب ہوا کرتا تھا، اس دور کے نصاب میں مذہبی تعلیم پر زیادہ زور دیا گیا، مطلب خدا کی شناخت کرنا،
وہ اس پر زیادہ زور دیا گیا، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم پر بھی زور دیا گیا، اور دنیا میں جو بھی میٹیریلسٹک ہے، جیسے کہ جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں پر بھی، ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ روزمرہ زندگی میں ذرائع معاش کا ذریعہ بن سکے، ٹھیک ہے، اور ذرائع معاش سے جڑ سکے، ایسی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب آئیے طریقہ تدریس کیا ہوتا تھا، میتھڈس آف ٹیچنگ کی جب ہم بات کریں گے، تقلید کا طریقہ، مطلب ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو سب سے پہلے وہ اپنا رول ماڈل مانتا تھا، اور رول ماڈل مان کر کیا کرتا تھا، جو بھی ٹیچر نقل کرتا تھا، جو بھی ٹیچر پڑھاتا تھا، اسی کو وہ کیا کرتا تھا، بچہ نقل کرتا تھا، ٹیچر کے برتاؤ کو نقل کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور سیکھتا تھا۔ عملی طریقہ یعنی کہ بچے کو ایسے طریقہ تدریس دی جاتی تھی جس سے بچہ اس تعلیم کو، کمرہ جماعت میں حاصل کی ہوئی تعلیم کو روزمرہ زندگی میں عمل کر سکے، یعنی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ جس کو بولتے ہیں، وہ طریقہ۔ اور زبانی طریقہ مطلب اورل میتھڈ کے ذریعے بھی ٹیچنگ دی جاتی تھی، جیسے ایک لیکچر میتھڈ بولتے ہیں، وہ طریقہ۔ اور انفرادی طریقہ یعنی کہ انڈیویژول اٹینشن، یعنی کہ ہر ایک بچے کے اوپر انڈیویژول اٹینشن دی جاتی تھی، تاکہ اس بچے کے اندر جو بھی کمی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا میتھڈس آف ٹیچنگ ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے معلم کا کیا رول تھا، تو اس دور میں جو معلم ہوتا تھا نا، معلم کو خدا کے برابر سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ہاں، جب کہ آپ ویدک پیریڈ آف ایجوکیشن میں جب ہم بات کریں گے، معلم کیا تھا، معلم اور طلبہ دونوں کے بیچ میں کیا تھا، باپ بیٹے کا رشتہ تھا، لیکن یہاں پر کیا تھا، معلم کو سیدھے خدا کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور معلم ایک نمونہ ہوتا تھا بچوں کے لیے، اور معلم کیا کرتا تھا، شادی نہیں کرتا تھا، اور معلم کیا کرتا تھا کہ بچے کے اندر اپنی تربیت میں، بچے کی تربیت کو سدھارنے کے لیے ان 5 اصولوں پر سخت عمل آوری کرتا تھا، تاکہ بچے کے اندر وہ 5 اصول آ جائے، اور معلم کیا کرتا تھا کہ روح کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بچے کو سخت تربیت بھی دیتا تھا۔ یہ تھا معلم کا کردار، ٹھیک ہے۔